بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تخت نشینی کا جلسہ منعقد ہوا تو حسب روایت کام کے لوگوں کو انعامات عطا کیے گئے۔ ایک بیروپیہ بھی انعام لینے آ پہنچا، مگر چونکہ عالمگیر خود عالم تھے اس لیے وہ جانتے تھے کہ اسے کس مد میں انعام دیا جائے، اور ویسے بھی صاف انکار کرنا آداب شاہی کے خلاف سمجھا جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے نرمی سے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے بیروپیہ سے کہا، انعام کسی کمال پر دیا جاتا ہے، تمہارا کمال تو یہ ہے کہ ناآشنا صورت میں آؤ۔ مگر وہ واقعی بیس بدل کر آیا تھا، لیکن بادشاہ نے فوراً پہچان لیا، کبھی دھوکہ نہ کھایا، اور فرمایا کہ جس روز یہ دھوکہ دے جائے گا اسی دن انعام کا مستحق ٹھہرے گا۔ اتفاق سے عالمگیر کو دکن کے سفر کا سامنا ہوا۔ بیروپیہ بھی داڑھی بڑھا کر مقدس لوگوں جیسا لباس پہن کر راستے میں ایک گاؤں میں جا بیٹھا۔ کچھ دنوں میں اس کی شہرت ہونے لگی۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ جہاں بھی جاتے علماء و فقراء سے ضرور ملاقات کرتے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے اور اس کی شہرت سنی تو پہلے وزیر کو اس کے پاس بھیجا۔ وزیر نے جا کر تصوف کے چند مسائل پوچھے اور بیروپیہ نے ان کے معقول جواب دیے۔ دراصل اس وقت کے بیروپیہ ہر فن سیکھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اپنے کردار کو حقیقت کے قریب تر بنا سکے۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے بہت تعریف کی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خود ملاقات کے لیے گئے۔ دونوں کے درمیان اچھی گفتگو ہوئی اور عالمگیر کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ایک کامل شخص ہے۔ رخصت ہوتے وقت بادشاہ نے بطور نذرانہ 1000 اشرفیہ پیش کی۔ بیروپیہ نے لات مار دی اور کہا، تو اپنی طرح ہم کو بھی دنیا دار سمجھتا ہے۔ یہ سن کر عالمگیر کا اس پر اعتقاد اور بھی بڑھ گیا۔ واقعی استغنا، بے نیازی بڑی عظیم صفت ہے، رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ لشکر میں واپس چلے گئے۔ پیچھے پیچھے بیروپیہ بھی آ پہنچا اور عرض کیا، لائیے انعام دیجیے، خدا حضور کو سلامت رکھے۔ بادشاہ نے چھونک کر کہا، ارے تو تھا؟ پھر اسے انعام دیا مگر معمولی سا، اور فرمایا، اس وقت جو اشرفیہ پیش کی تھی وہ اس سے بہت زیادہ تھی اور میں انہیں واپس توڑا ہی لیتا۔ اس نے جواب دیا، حضور اگر میں اس وقت لے لیتا تو میری نقل مکمل نہ ہوتی، کیونکہ میں فقیر کے بیس میں تھا اور فقیر کی شان کے خلاف تھا کہ دنیاوی مال کو قبول کرے۔ رب العزت سے دعا ہے رب العزت ہمیں بھی استغنا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔